شہر بصرہ کے اندر نا ایک فسادی تھا بندہ، ایک شرابی تھا، زانی تھا، بدکار تھا، گناہگار تھا، فوت ہو گیا۔ جب وہ بندہ فوت ہوا نا تو حالت یہ تھی کہ کوئی بندہ اس کو کندھا دینے کے لیے بھی نہیں آیا، کوئی اس کو کندھا دینے کے لیے بھی نہیں آیا۔ تو اس کی بیوی نے کیا کیا کہ پیسے دے کے نا 2 مزدور منگوائے، مزدوروں سے کہا کہ میں تمہیں پیسے دوں گی، تم یہ میت کو اٹھاؤ اور جنازگاہ میں چھوڑاؤ۔ تو مزدوروں نے اٹھایا، جنازگاہ میں لائے تو کوئی بندہ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے بھی نہ آیا، کیونکہ اس نے زندگی گناہوں میں گزاری تھی۔ سب کو پتہ تھا بڑا گناہگار ہے، بڑا سیاکار ہے، بڑا بدکار ہے، کوئی بندہ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے بھی آیا نہیں۔ جب کوئی نہ آیا تو بیوی نے مزدوروں سے کہا کہ پھر اسے اٹھائیے، صحرا کی طرف لے جاتے ہیں، وہاں جا کے اسے دفن کر دیتے ہیں، جنازہ تو پڑھنے کوئی نہیں آیا۔ کہتے ہیں مزدوروں نے اس گناہگار بندے کو اٹھایا، صحرا کی طرف چل پڑے۔ اب صحرا کی طرف جاتے ہوئے نا راستے میں ایک پہاڑ آتا تھا، اس پہاڑ کے اوپر عرصہ دراز سے ایک اللہ کا ولی، ایک اللہ کا دوست، ایک متقی، پرہیزگار، تقوی والا، صالحین میں جس بندے کا شمار ہے، وہ بندہ بیٹھ کے وہاں پہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اس بندے نے جب دیکھا کہ 2 بندے جنازہ اٹھائے ہوئے ہیں اور ایک عورت جو ہے وہ جنازے کے پیچھے جا رہی ہے، تو جنازہ پڑھنے کی غرض سے نا، جنازہ پڑھنے کی نیت سے وہ پہاڑ سے نیچے اتر آئے۔ اب جب بستی والوں کو پتہ چلا کہ وہ فلاں صوفی، فلاں بزرگ جو پہاڑ کے اوپر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، جو اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں مگن رہتے تھے، اب وہ نیچے آئے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے پہاڑ سے، تو ساری بستی والے لوگ زیارت کے لیے بھی آ گئے، جنازہ پڑھنے کے لیے بھی آ گئے کہ چلو اللہ کے ولی کی زیارت بھی کریں گے اور جنازہ بھی پڑھیں گے۔ بزرگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے، بستی والے بھی آ گئے، تو بزرگوں نے خود جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد کہنے لگے مجھے نا کل خواب میں حکم ملا تھا کہ کل ایک جنازہ یہاں سے گزرے گا، جس جنازے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پیچھے بس ایک عورت ہوگی، تو تم نے نا اس بندے کا جنازہ پڑھانا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کی بخشش فرما دی ہے، ہم نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ کہتے ہیں جب بزرگوں نے کہا نا کہ مجھے حکم ملا تھا کہ ہم نے اس کی بخشش فرما دی ہے، اس کی بخشش ہو گئی ہے، مجھے خواب میں بشارت ملی تھی، بستی والے حیران ہو گئے کہ یار اس بندے کی زندگی تو ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے کہ اس نے کیا اعمال کیے، کیا اس کا اخلاق تھا، کیا اس کا طرز زندگی تھا، سارا کچھ تو سامنے آئے، بندے کی بخشش کیسے ہو گئی؟ تو کہتے ہیں جب لوگوں کے چہروں پہ حیرانی کے اثرات نظر آئے نا، حیرانگی کے، تو بزرگوں نے پوچھا، کہا کیا ہوا، تم پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ کہنے لگے حضرت اس کی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن اس بندے کی بخشش ہو گئی۔ اس بندے کے تو اس طرح کے اخلاق تھے، اس طرح کا کردار تھا، اس طرح کے معاملات تھے۔ بزرگ کہنے لگے اس کی بیوی کو بلاؤ۔ بیوی کو بلایا، کہا کہ اپنے شوہر کے بارے میں بتا، یہ کس طرح کا تھا؟ تو بیوی کہنے لگی حضرت جو لوگوں نے کہا یہ سچ ہی کہا ہے، بڑا گناہگار تھا، بدکار تھا۔ بزرگ کہنے لگے پھر اس کی بخشش کیسے ہوگی؟ اچھا کوئی اس کا خاص کام جو ہو وہ بتا، جو کبھی کبھی کرتا اور خاص ہو اس کا کام، اس کے علاوہ کوئی خاص کام جو لوگ نہ جانتے ہو۔ تو کہا حضرت 3 کام ایسے ہیں جو یہ لوگ نہیں جانتے بلکہ میں جانتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ رات کو شراب پی کے آتے تھے، نشے میں دھت ہوتے تھے، لیکن جب کبھی صبح کو نشہ اتر جاتا نا تو اٹھتے، غسل کرتے، کپڑے بدلتے، اچھی طرح وضو کر کے بعد جماعت مسجد میں جا کے نماز پڑھتے، اور نماز تو پڑھتے لیکن نماز کے بعد وہی معاملات جو ہیں اس کے پہلے انہی میں مگن ہو جاتے۔ ایک تو ویسے یہ عادت تھی کہ جب کبھی نشہ اتر جاتا وضو کرتے، اور وضو کر کے آ کے مسجد میں با جماعت نماز پڑھتے۔ اور دوسرا حضرت میرے شوہر میں یہ خوبی تھی کہ اپنے گھر میں ہر وقت 2 یا 3 بچے یتیم رکھا کرتے تھے، ان کی پرورش کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، یتیموں سے محبت کرتے تھے، یتیموں سے پیار کرتے تھے۔ اور جب کبھی گھر آتے اور وہ یتیم بچے گھر میں نہ ملتے تو پھر انہیں پریشان ہو جاتے، پاگلوں کی طرح ڈھونڈتے اور ڈھونڈ کے لاتے، ان سے محبت کرتے۔
دوسرا کام ان کا یہ تھا کہ وہ یتیموں سے محبت کرتے تھے، اور حضرت تیسری بات یہ تھی کہ جب کبھی رات کو نشہ اتر جاتا تو پھر اٹھتے غسل کر کے نہ تو تنہائی میں مصلی بچھا لیتے، اللہ مصلی بچھا کے کہتے مالک میں بڑا گناہگار بندہ ہوں، مالک تجھے پتہ ہے میں بڑا بدکار ہوں، میرے معاملات اچھے نہیں، تو اس گناہگار سے کون سے جہنم کے کونے کو بھرے گا، مالک مجھے معاف کر دینا میں بڑا گناہگار ہوں۔ جب کبھی ہوش آتی رات کو تنہائی میں مصلی بچھا کے مالک سے معافیاں مانگا کرتے تھے۔ حضور کہنے لگے بس پھر اس کی بخشش کے راز کا پتہ چل گیا، یہ جو تنہائیوں میں آ کے اللہ سے معافی مانگتا تھا نا، بس یہی عمل اس کی بخشش کا سبب بن گیا ہے، اللہ نے اس کی بخشش اسی وجہ سے فرما دی ہے۔ دوستو کوشش کیا کرو، دن کی روشنی میں اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے نا، اگر کوئی خطائیں ہو جائیں، اگر کوئی اس طرح کے کام اللہ کی ناراضگی والے ہو جائیں، تو وہ مالک تو بڑا کریم ہے، وہ ذات بڑی کرم فرمانے والی ہے۔ کوشش کیا کریں رات کی تنہائی میں کبھی کبھی مصلی بچھا کے نا اپنے مالک سے معافی مانگ لیا کریں۔ یہ صوفیہ فرماتے ہیں آپ کی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ جو ہے نا اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، یہ آنکھوں سے نکلنے والا ایک آنسو کا قطرہ۔